بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم دیار دین میں خوش آمدید۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو اسلام کی اشاعت کے لیے جس قدر تکالیف اٹھانی پڑی، شاید ہی کسی صحابی رسول کو اس قدر مشقتیں اور تکالیف اٹھانی پڑی ہوں کہ جہاں پہ آپ نے اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، من، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نظر کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد ابھی 38 ہوئی تھی، 38، ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم سرعام جا کر، ہر ایک کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو آپ کو منع کر دیا، مگر ان کا اصرار بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ چل پڑے، صحن کعبہ میں پہنچے اور آس پاس لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر کو جا کر جو کچھ اس کو آتا تھا دین اسلام کے متعلق ٹولیوں کی شکل میں کسی نہ کسی کو کہنے لگے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باواز بلند کھڑے ہو کر، جرأت مند تھے، بہادر تھے، کھڑے ہو گئے صحن کعبہ میں، سب کو مخاطب کیا اور کہا، لوگو اللہ ایک ہے، اور یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب دین توحید کی تبلیغ شروع کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو یہ بس کہنے کی دیر تھی کہ کفار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ فاسق، وہ بدبخت شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چڑھ گیا اور آپ پر جمپ کرتا، چھلانگے لگاتا۔ اس نے اپنے جوتے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے منہ مبارک پر اتنا مارا کہ آپ کے گال اور ناک اس قدر سوج گئے کہ دونوں میں فرق نہ رہ گیا، اب بے ہوش ہو کے پڑ گئے۔ آپ کا جو قبیلہ تھا بنی تمیم، ان کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے، انہوں نے آ کے فاسقین کو، مشرکین کو ایک سائیڈ پہ کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے لگے۔ بے ہوشی کے عالم میں آپ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، آپ کو اٹھایا اور ایک کپڑے کے اندر رکھا اور رکھ کر گھر لے گئے۔ اب صبح کا وقت تھا وہ، اور تقریباً شام ہو چکی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اور آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو دوست تھے، گو کہ وہ ان میں سے اکثر اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، آپ کا احترام اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ کہنے لگے، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ اور اس کے جو ساتھ تھے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ قسمیں کھانے لگے، اور آپ کی ماں جو ابھی تک کافرہ تھی، بیٹے کو دیکھے کھڑی ہے وہاں پر، پانی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، دوپہر سے بیٹے کا سر، سیدنا صدیق اکبر کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھی ہے کہ کب میرا لخت جگر آنکھیں کھولے، مجھ سے پانی مانگے۔ ماں کی ممتا تھی، لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ شام ہوئی، سب لوگ ارد گرد جمع ہیں، ہلکا سا ہوش آیا تو پہلا لفظ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کی زبان مبارکہ سے نکلا وہ کیا تھا، کہنے لگے، امی جان یہ تو بتائیں میرے صاحب کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں، مکھ یار دا ساڑیاں دوائیاں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو جو آپ کے ساتھی تھے، وہ آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، سب کہنے لگے، جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا، تمہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تیری جان جاتے جاتے بمشکل بچی ہے، تو اب بھی ان کا نام لیتا۔
پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک نے پھر حرکت کی، فرمانے لگے اس جیسا کوئی ہے تو پھر دکھاؤ نا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ سب کے سب بھاگ نکلے، کہنے لگے آپ کی والدہ کو اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ، کیا کرتا ہے یہ؟ ماں نے کہا بیٹا پانی پی لے۔ عرض کرتے ہیں امی جان مجھے ذرا حضور کا تو بتائیے، کہیں ظالموں نے میرے آقا کو تو نہیں بہت مارا؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو ابھی کچھ نہیں پتا، ابھی چونکہ آپ کی والدہ محترمہ ایمان نہیں لائی تھی، بیٹا مجھے تو ابھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا امی جان ساتھ گھر میں ام جمیل کو بلا لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کو، اس سے پوچھیں۔ آپ کی والدہ گئیں، جا کے پوچھا بتاؤ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا۔ اب انہیں کچھ خطرہ محسوس ہوا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا وہ کیسے ہیں، وہ بھی اپنا ایمان کو خفیہ رکھے ہوئے تھی، چھپائے ہوئے تھی۔ کہتی ہیں چلو میں ساتھ چلتی ہوں، جا کے دیکھتے ہیں، میں جا کے بات کرتی ہوں، میں ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی۔ ساتھ آ گئیں۔ ابو بکر نے پوچھا اے بہن بتا کیا حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا؟ انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا وہ ٹھیک ہیں، جواب مل گیا وہ ٹھیک ہیں، محفوظ ہیں، پھر بھی چین نہ آیا۔ یار طبیبو دور ہٹ جاؤ، نبض میری نو ہتھ نہ لاؤ، مکھ یار دا ساڈیاں دوائیاں، مدینے دے اسائیاں کہ مدینے دیاں ہون گلیاں۔ بس پھر اٹھا نہیں جا رہا تھا، پاؤں میں ورم تھے، جگہ جگہ پہ چوٹیں تھیں۔ ماں نے سہارا دیا، ساتھ غلام نے سہارا دیا، پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت جا پہنچے، کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی حالت دیکھی، اپنے یار کی حالت دیکھی، اپنے بچپن کے ساتھی کی حالت دیکھی، اور اپنے سب سے زیادہ وفادار اور جان نثار کی حالت دیکھی تو آگے بڑھے، بڑھ کے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر ماتھے مبارک پر بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، حضور روئے، سب صحابہ اکرام بھی رونے لگے ابو بکر کی حالت دیکھ کر۔ امام یوسف نے یہاں لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ابو بکر مانگ، کیا مانگتا ہے، آج تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ وہ بھی فیض یافتہ تھے نگاہ نبوت کے کہ سونیا تیری زبان سے جو نکل جانا ہے وہ پورا ہو جانا ہے، اگر آج آپ دینے پہ آئے ہی ہیں تو میری ماں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، انہیں ایمان عطا ہو جائے۔ ماں آپ کو چھوڑ کر گھر واپس آئیں، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، فرمایا ابو بکر جاؤ اب گھر جا کے دیکھو ماں کی حالت، وہ ایمان لا چکی ہے۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، ساتھ ہی پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مشقتیں اٹھائیں، ابو بکر ہر موقع پر ساتھ رہے۔ یاد رکھ لیں اسلام کے پہلے خطیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد، ایسے نہیں اول ہم اسے کہتے، آپ کو کہتے کہ سب صحابہ سے افضل، بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یوں ہی نہیں کہتے، پہلے خطیب اسلام کے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سریعام صحن کعبہ میں آ کے پہلے خطیب اپنی زبان مبارکہ سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا مقام اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔